أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وصلى الله على النبي الكريم. سورة الانفال آیت نمبر 70. یہ آپ نے کل پڑھا تھا سبق. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری. یہاں پر آپ نے ترتب دیکھا تھا سورہ آل عمران کا، ان الذین یشترون بعہد اللہ. یہاں پر ایک بات مزید لکھنی تھی کہ اگرچہ یہ چل تو رہا ہے حدود التربیہ، حدود ان کی تربیت البدن، تربیت الروح، تربیت مالیہ، یہ چل رہی ہے، اور اس کے آخر میں یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری کا لفظ ہے. یہ تو ان کے بارے میں خطاب ہے کہ جو قیدی ہیں. تو پھر یہ ذکر الانفال میں بھی آ گیا، کیونکہ حدود کے بعد انفال کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ انفال کا بھی ذکر ہے، اور ساتھ تذکرۃ المحدودین، تذکرۃ المحدودین بعد الحدود. محدودین کے اندر مسجونین کا ذکر بھی ہوگا، کیونکہ محدود دو قسم کے، یا حدود کے اندر بند یا سجن کے اندر بند. تو یہ تذکرۃ المحدودین والمسجونین بعد الحدود، تو یہ اللہ کریم نے انفال کے ذکر میں کیا تو یہ تذکرۃ المسجونین ہے، یعنی قیدی. اور سورت کے اختتام پر ذکر ہے تو اسرا کے لفظ میں دیکھیں تو محدودین کا لفظ بھی اس کو شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرا تو جمع اسیر کی ہوتی ہے، پھر اس جمع کی جمع ہوتی ہے اسارا وغیرہ یا اسارا، وہ جمع الجمع. تو الاسرا یہ فعلا کے وزن پر جو جمع آتی ہے نا، اگر آپ اس کی طرف التفات کریں تو آپ کو مسجونین کے ساتھ محدودین کا تذکرہ بھی ملے گا. تو گویا یہ انفال کے ذکر میں مسجونین سے بھی خطاب تو ہے، انفال میں آ گئے نا، نفل میں آ گئے، انعام میں آ گئے، وہ قیدی ہمارے ہاتھ لگ گئے، مومنوں کے ہاتھ لگ گئے، تو یہ انفال کا ذکر تو ہوگا. پوری صورت میں جو حدود ذکر ہو رہی ہیں ان میں محدودین کا بھی ذکر ہونا چاہیے کہ ان محدودین کو ان حدوں سے کیا کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں. تو پھر قیدیوں کو تو کہا جائے کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو محدودین کو بھی کہا جائے کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر تو تم نے اپنی حدوں کو برقرار رکھا، خیانتیں نہ کی، تو ان حدوں کے عوض تمہیں بہت بہتر ملے گا. تو یہ محدودین کا تذکرہ ہے. مسجونین کا تذکرہ ہو تب بھی ذکر الانفال ہے، جو محدودین کا تذکرہ ہو تب بھی ذکر الانفال ہے. لیکن خدشہ یہ باقی رہ جائے گا کہ یار اسرا کے اندر تو اسیر کی جمع ہے، یہ تو صرف برے لوگ ہو، یعنی جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہوئے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، یہ ان کے بابت ذکر ہے. یہ تو پھر نہ استنباط چلتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی اس کی کوئی تصویر ہے محدودین کہ ذکر المحدودین بھی اس کے اندر ہو. لیکن اگر آپ اسرا کے لفظ کو دیکھیں تو آپ ایک لغت کا حوالہ دیتا ہوں.
تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ محدودین کے اندر، اسرا کے اندر محدود بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ لسان العرب ایک 8ویں ہجری کی کتاب ہے ابن منظور کی، لسان العرب لغت کی بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کے اندر لغت کی بڑی بڑی کتابوں کو جمع کیا گیا ہے۔ جس طرح میں نے ایک اور کتاب کا حوالہ دے کر آپ کو سمجھایا تھا، مقاییس اللغہ، یہ 4 ہجری کی کتاب ہے۔ ابن فارس نے اس کے اندر بڑی بڑی لغتوں کو جمع کیا۔ اس 4 ہجری کے بعد 8ویں ہجری میں جو سب سے بڑی کتاب آئی نا وہ لسان العرب تھی۔ اس کے اندر پچھلی بڑی بڑی کتابوں کو جمع کیا گیا، لسان العرب لابن المنظور۔ وہاں پر ایک آپ کو قول ملے گا، قال ابو اسحاق یجمع الاسیر اسرا۔ تو اسرا یہ فعلا کی جمع ہے، وفعلا جمع لکل ما اصیبوا به فی ابدانہم او عقولہم مثل مریض و مرضا و احمق و حمقا و سکران و سکرا، یعنی فعلا کے اوپر ہر وہ جمع آ جاتی ہے جو کہ اپنے بدن کے اندر ان کو کچھ پہنچا ہو یا انہیں اپنے عقول میں کچھ پہنچا ہو۔ تو اسیر کو بدن کے ذریعے قید کیا جاتا ہے تو اس کی جمع اسرا آتی ہے، وہ فعلا والا قانون لگ رہا ہے۔ اور اسی طرح عقول سے کوئی قید میں آ جائے، بند ہو جائے، اسیر اثر سے ہے نا، اثر سر سے ہے، سر راز کو کہتے ہیں، راز چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں نا، مکتوم جو چھپی ہوئی ہو۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب اللہ کے نبی نے چھپا کر بات کی تو پھر سر بھی چھپا ہوتا ہے، اسی سے اسیر ہے کہ اس کو بھی چھپایا جاتا ہے۔ پھر اس کی جو جمع ہے مختلف، تو اس میں اسرا بھی ایک جمع آتی ہے۔ تو اسرا ان اسیروں کو کہا جاتا ہے جو بدن کے اعتبار سے محدود ہوں، مسجون ہوں، مقید ہوں، اور اسی طرح جو عقول کے اعتبار سے بھی، اور عقول میں بھی یہ ابن منظور کی کتاب میں تو صرف مصیبت کے لوگوں کو جن کے عقول میں مصیبت آ گئی، مثلا مریض سے مرضا ہو گیا، احمق سے حمقا ہو گیا، سکران سے سکرا ہو گیا، لیکن کہا جاتا ہے نا کہ انا اسیر المحبت، انا اسیر محبتی کا، میں تیری محبت کا قیدی ہوں۔ تو یہ مذہبی تو چلتی ہے۔ تو اس لیے جی اسیر، اسرا اس جمع کو بھی کہتے ہیں جس کے اندر عقول کے ذریعے کوئی مقید ہو جائے، محدود ہو جائے۔ تو یہ اللہ نے مومنین کو اپنی حدوں کا مقید کیا ہے۔ تو اسرا کا وہ جو خدشہ ظاہر ہو رہا تھا وہ حل ہوا کہ نہ ہوا؟ قل لمن فی ایدیکم، اللہ کے نبی کو خطاب ہے، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، آپ کے جو قیدی ہیں ان کو بھی بتا دو، اور آپ کے جو محبت کے قیدی ہیں ان کو بھی بتا دو، آپ کی حدوں کے جو قیدی ہیں ان کو بھی بتا دو۔ اگر تم نے اس میں خیر کو اختیار کیا تو اللہ تمہیں بہت بہتر دے گا۔ یوں یہ پوری صورت کے ساتھ لگ جائے گی آیت۔ بس یہ آپ کو سمجھانا تھا کہ من الاسرا کے اندر اگرچہ اس آخری حد کے ساتھ بھی لگ رہا ہے اور ذکر الانفال بھی ہے، اور یہ انفال کبیر بھی ہے کہ پوری صورت کے ساتھ لگ رہا ہے۔ اللہ مومنوں کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر تم صحیح رہے نا تو دیکھنا پھر بڑے فائدے ہوں گے۔ اور وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اگر کوئی خیانت کرے تو پھر جن لوگوں نے پہلے خیانت کی تو وہ مومنوں کے ہاتھ بند گئے۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ نے ان کو تمہاری قید میں دے دیا، ان کو قید میں دے دیا۔ تو فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اب بھی اگر کوئی خیانت کرے گا اللہ کی حدوں کو بھی اللہ اسے بھی کسی نہ کسی ذریعے قید کر لے گا، پکڑ لے گا۔ تو یہ اسرا کے لفظ نے ہمیں فائدہ دیا، جمع فعلا نے، تو یہ خدشہ ظاہر ہو گیا جی۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، یہاں سے اب کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ انا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی پچھلا جوڑ لگا ہوا ہے، کیونکہ انا کا معنی کیا؟ کیونکہ یعنی یہ ساری حدود آ گئی
اور ان ساری حدود کے بعد فرمایا شروع صورت میں آ جائیں کہ یسألونک عن الانفال، آپ سے مانگتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کا، قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ تو آخر میں فرمائے کیوں کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم والذین آووا ونصروا، اور چلتے ہوئے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، اور آخر میں۔ تو یہ پچھلی صورت کے ساتھ لگ رہا ہے ساری کہ یہ تمہیں ہم حدود بتا رہے ہیں، ان حدود کے اندر تم نے کیا دیکھا، وہ جو دیکھا ان کا ذکر کر رہے ہیں اللہ فضائل کے اندر۔ تو پہلے تھا تذکرۃ المحدودین، اب ہے فضائل المحدودین۔ اللہ نے محدودین کے فضائل بیان کیے کہ اگر تم نے خیانتیں نہ کی اور اپنی حدوں کی پاسداری کی تو تمہیں یہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھو جی، ان الذین آمنوا، اس کے ترتب کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے جی۔ ان الذین آمنوا کا بڑا خوبصورت ترتب ہے جی۔ جہاں تک آپ نے ترتب سورہ آل عمران میں پڑھا تھا نا، آیت نمبر 77 اور 78 تک پڑھ لیا تھا، اور آگے کیا ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، اور یہ چلے گا پارے کے آخر تک، اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین۔ یہ سارا ایک مضمون ہے، اس سارے ایک مضمون پر یہ آیت پوری مرتب ہو جائے گی۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اور اس ترتب کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان ما کان لبشر سے لے کر آخر تک ما کان لبشر سے لے کر ما لہم من ناصرین کے درمیان میثاق کا بھی ذکر ہے نا، اور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن، تو اس کی آیت کے اندر بھی میثاق کا ذکر ہوگا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ میثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ یہ اس ترتب کی خوبصورتی ہے کہ وہاں بھی جس پر مرتب ہو رہا تھا وہاں بھی ذکر المیثاق ہے اور یہاں بھی ذکر المیثاق ہے۔ ذرا دیکھیے، ما کان لبشر، کسی بھی بشر کو یہ جائز نہیں ہوتا کہ اللہ اسے کتاب، حکم، نبوت یہ دے اور وہ لوگوں کو کہتا پھرے کہ مجھے معبود بنا لو، بلکہ وہ اللہ کا عابد ہوتا ہے۔ ولیکن کونو، وہ کیا کہے گا، کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، تم ربانی بن جاؤ اس لیے کہ تم تعلمون الکتاب، تم سکھلاتے تھے کتاب اور خود بھی اس کے اندر پڑھتے تھے۔ تو اب یہ ربانیین کیسے ہوتے ہیں، اب ذکر میں آ گیا جی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ، کیونکہ وہ لوگ جو ایمان میں کامل ہوئے، وہاجروا اور ہجرت کی، یعنی اپنی حدوں کو بچایا چاہے گھر بار چھوڑنے پڑے۔ تو اب یہ صورت کے ساتھ لگ رہا ہے، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی حدوں کو بچایا چاہے جان بھی قربان کرنی پڑی۔ اللہ کی حدوں کو بچایا تاکہ گھر بھی قربان کرنے پڑے، اللہ کی حدوں کو بچایا تاکہ جان بھی قربان کرنی پڑے۔ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سبیل اللہ کیا ہے، اے حدود اللہ، جو اس صورت کے مطابق ہے، اللہ کی حدوں میں، اللہ کی ساری حدیں بیان ہوئی دی۔ والذین آووا ونصروا، اور خصوصاً حدوں میں محدودین کی بھی حفاظت کی، جس طرح کے حدوں کی حفاظت کی، کیا جی، مومنوں کی حفاظت کی۔ مومن وہ کیا ہوتے ہیں، حد والے ہوتے ہیں۔ تو ان اصحاب الحدود محدودین، ان کی بھی انہوں نے حفاظت کی۔ والذین آووا ونصروا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ اشکال حل ہوتے جائیں گے کہ اسی صورت میں ان کا تذکرہ کیوں، والذین آووا ونصروا، تو بتایا جا رہا ہے کہ مضمون کے
مطابق الفاظ ہیں، والذین آووا، جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ ولی اس دوست کو کہتے ہیں جو تکلیف ہو آنے ہی نہ دے، یعنی ان پر جان نچھاور کرتے ہیں، مومنوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور یہ باتیں تو آج کل بہت پرانے زمانے کی ناپید ہو چکی ہیں جی، ہے جی، کہ مومن کا جسد واحد ہوتے ہیں، اگر ایک جگہ دکھے تو سارا بدن بے قرار ہو جاتا ہے، ایک مومن کو تکلیف آئے تو سارا معاشرہ بے قرار ہو جائے جی۔ یہ باتیں ہو تو ناپائد گئی ہیں، لیکن ایک اللہ کی جماعت رہے گی جو اللہ کے دین کو محفوظ رکھے گی، تو آپ بھی ان میں شامل ہونا انشاءاللہ۔ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَایَتِهِم مِّن شَیْءٍ، جس طرح سورت کے شروع میں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِکُمْ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ان کا ذکر آیا تھا نا، اسی طرح ان کی جب فضائل شروع ہوئے نا، اسی طرح ذکر ہے، ایمان، تقوی، صلاح ذات البین، وہ سارا کا سارا فضائل میں بھی تذکرہ ہے۔ گویا یہ حدود کے، اصحاب الحدود کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں جو ان حدوں کو پورا پورا لیتے ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اگر کسی نے کچھ حدیں اپنائی اور کچھ نہ اپنائی، حدود علمیہ اور عملیہ تو ان کی ہیں، لیکن حدود علمیہ تو ہیں، حدود عملیہ نہیں ہیں۔ ولم یہاجروا، انہوں نے گھر بھی نہ چھوڑا، جائے کہ جان قربان کرنی پڑے، گھروں کو بھی قربان نہ کیا نا، تو مالکم من ولایتہم من شیء، تو یہ حدود السمع والطاعہ اس کی نافرمانی ہو گئی، کیونکہ مہاجر فی سبیل اللہ، اس کو امیر المومنین کی طرف سے، دارالاسلام کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے کہ تم اس جگہ کو چھوڑ دو جہاں پر آپ کے دین کو نقصان ہے، ادھر آ جاؤ، تو یہ سمع اور طاعت سے نکل گیا۔ وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَایَتِهِم مِّن شَیْءٍ، ربانیین تو نہ بنے نا، ربانیین تو وہ ہوتے ہیں جو رب والے ہوں، رب کے لیے گھر والے نہ ہوں جی، رب کے لیے گھر بھی چھوڑنا پڑے، مال بھی چھوڑنا پڑے۔ مَا لَكُم مِّن وَلَایَتِهِم مِّن شَیْءٍ، تمہارے ان کی رفاقت سے تمہیں کچھ کام بھی نہیں ہے۔ ولی تو تمہارے وہ ہیں، رفیق تو تمہارے وہ ہیں جو ساری کی ساری حدوں کو پورا کریں، اور جو حد کو پورا نہ کرے نا، پھر تمہارے ان کی رفاقت سے تمہیں کوئی ضرورت نہیں، کچھ کام بھی نہیں۔ شیخ الہند کا بڑا آسان معنی ہے، ما لکم من ولایت من شیء، تم کو ان کی رفاقت سے کچھ کام نہیں، وہ دور ہیں، ہے جی، دارالاسلام سے دور دارالکفر میں رہ رہے ہیں، تو اگر ہمارے حمایتی بنتے تو دارالاسلام میں آتے، اور یہاں آ کر ایک دوسرے کے دستے بازو بنتے، رہتے وہی ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ گھر چھوڑ کر آئیں، کیا جی، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کر آئیں۔ تو اب کیا دارالہجرت کہیں ہے؟ تو جب دارالاسلام ہو تو پھر دارالہجرت بھی ہوگی، تو دارالامن تو بہت ہیں اب زمین پر، جتنے بھی ممالک ہیں نا اسلام کے نام کی لاج رکھے ہوئے، صرف اسلامی کاموں کو کر رہے ہیں کہ نہیں، سود بھی ان میں جائز ہے، زنا بالرضا بھی ان میں حلال جاری ہے جی، تو یہ پھر نام کے مسلمان ہوئے۔ تو یوں تو بہت سارے ممالک ہیں، تو یہ دارالاسلام اور دارالکفر کے درمیان ایک شعبہ ہوتا ہے دارالامن کا، اصطلاحات ہے نا، تو یہ دارالامن تو ہیں، کیا ان کو دارالاسلام کہا جائے کہ نہ کہا جائے؟ علماء پریشان ہیں، بحثیں کر رہے ہیں کہ یہ دارالاسلام بنتا ہے
جب بھی دیکھیں کسی بڑے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی نص کا کبھی انکار کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ ممبران حکومت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ علماء کو کچھ گنجائش دینی چاہیے سود میں، انا للہ و انا الیہ۔ جی جہاں برٹش لا موجود ہو، جہاں یہود و نصارہ کے قوانین جن ممالک میں موجود ہیں، افغانستان ہے تو وہاں ظاہر شاہ کا قانون ہے، کہیں برٹش لا ہے تو کہیں کیا ہے، تو یہ سارے کے سارے دارالامن میں شاید آ جائیں کہ مومنوں کو کہتے تو کچھ نہیں، نمازیں تو پڑھتے ہیں ہم، تو کیا دارالاسلام، جب دارالاسلام کی تعریف صادق آ جائے گی نا کسی پر تو وہ دارالہجرت بھی بن جائے گا۔ تو دارالہجرت دو وجہ سے ختم ہوتا ہے، ایک ساری دنیا دارالاسلام بن جائے تو کہاں سے ہجرت کریں بھائی؟ تو پھر لا ہجرت بعد الفتح، اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا تھا اب جزیرۃ العرب میں کہیں بھی ہجرت کرنے کی مومنوں کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سارا دارالاسلام بن چکا ہے، تو کہاں سے چھوڑ کر کہاں جائیں؟ لہذا لا ہجرت بعد الفتح، جزیرۃ العرب کے لیے دارالاسلام ساری زمین بن جائے تو پھر ہجرت کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، یا پھر ساری زمین دارالکفر بن جائے تو پھر دارالاسلام ساری زمین سے ختم ہو جائے تو پھر کہاں سے ہجرت کر کے کہاں جائیں جی؟ جہاں بھی جاتے ہیں بعض اوقات دارالامن میں جائیں تو وہاں نقصان زیادہ ہوتا ہے، دارالکفر میں رہیں تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دارالکفر میں نقصان ہوتا ہے، دارالامن میں۔ اب انڈیا میں مسلمان رہتے ہیں تو صبح و شام بیچاروں کو اپنی صفائیاں وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں، چاہیے وہ پاکستان میں آ جاتے تو کچھ تو دارالامن تھا نا ان کے لیے، تو بعض اوقات دارالکفر میں نقصان ہوتا ہے اور دارالامن میں فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر دارالامن میں آتے ہیں تو یہاں حج مہنگا ہے، دارالکفر میں رہتے ہیں تو وہاں ٹھیک ٹھاک حج سستا ہے، حالانکہ دونوں کی فلائٹیں اکٹھی اڑتی ہیں، ایک واگا بارڈر کے ادھر سے اڑتی ہے اور ایک ادھر سے اڑتی ہے، تو دونوں فلائٹیں اکٹھی جا رہی ہیں، تیل دونوں کا اکٹھا لگ رہا ہے، لیکن ایک کا حج مہنگا ہے دوسرے کا سستا ہے، تو یوں کر کے اب ہجرت کب کریں، کہاں کریں؟ تو یہ دارالہجرت ختم ہو چکا ہے جب دارالاسلام کی تعریفات پوری ثابت نہ ہو، دارالامن ضرور ہے، دارالامن ضرور ہے، کیونکہ دارالکفر اور دارالاسلام کے درمیان ایک واسطہ بھی تو موجود ہے۔ پھر امن کے اپنے درجات ہوں گے جی، کہیں زیادہ تو کہیں کم، کہیں زیادہ اسلام کو فالو کیا جائے گا، مثلا ملیشیا کے اندر کہیں اسلام کو اپنی شو پیس بنا کر رکھا جائے گا جیسے ترکیہ وغیرہ، تو یوں جی چل تو رہا ہے، دیکھتے ہیں اب کہاں تک جاتا ہے، کیونکہ دجال نے اپنی حکومت تو بنانی ہے نا، دجال یا تو اپنا بناتا ہے یا اپنا نہ بنے نا کوئی ملک اس کا، تو کہتے چلو اپنوں کے بھی تو نہ رہو نا، میرے نہیں بنتے تو اپنوں کے بھی نہ رہو، تو یوں کر کے اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر میری ہی حکومت چلے، تو یوں دجالی حکومتیں آئیں گی جی۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، شرط یہ ہے کہ مسلمان اپنی حفاظت کرے۔ تو آج بھی صبح اس بارے گفتگو کر رہے تھے کہ چوتھی تراویح کے اندر ریکارڈ کیا گیا کہ مسجد اقصیٰ کے اندر 60,000 مسلمانوں نے نماز پڑھی، کتنی؟ 60,000 مسلمانوں نے، اور ویڈیو کو جب دیکھا گیا نا تو شرم سے سر جھک گیا کہ یہ مسلمان جو تراویح پڑھنے آئے یہ سمجھو مسجد اقصیٰ گرانے تو نہیں آئے ہوئے کہیں، کیوں جی؟ ان کی ظاہری وضع قطع، ان کی ہیئر کٹنگ، ان کے پردے، اس سے تو لگتا تھا اسرائیل اور ان کی وضع قطع میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انا للہ، جو غاصب، ظالم اور قاتل صہیونی یہودی ہیں، ان کی جو شکل و صورت تھی 60,000 نمازیوں میں گنا جا رہا تھا کہ ان میں وضع شرعی کس کی ہے، چلے وضع شرعی کو بھی چھوڑ دو، وضع یہودی نہ ہو، وہ لباس جو اسرائیل نے پہنا ہوا ہے وہی لباس اگر فلسطینیوں نے پہنا ہوا ہو تو ہم فلسطینیوں کی شہادتوں پر روئیں یا ان کی وضع قطع پر خون کے آنسو بہائیں؟ کیا کریں؟ ہمیں تو رونا پڑتا ہے، وہ مرے تب بھی رونا پڑتا ہے، جب جیے تب بھی رونا پڑتا ہے۔ چلیں اور کچھ نہیں کریں تو کم از کم یہ کہ ہم عبرت تو حاصل کر لیں، خود تو مسلمان ہو جائیں۔ جب مومن اپنی حفاظت کرے گا نا تو اللہ بھی ان کی حفاظت کرے گا۔ مومن ہے کہ اللہ کی حدود کو پامال کیے ہوئے ہے، سورۃ الانفال زندگی سے نکلی ہوئی ہے، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، سب سے پہلے تو اللہ ان کو غلام بنا دے گا۔ یہ طریقہ ہے جی اللہ کے دین کا۔
اللہ ہماری حفاظت فرمائے جی، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ مومن کو صبح و شام امتحان پیش آ رہے ہیں۔ جس امتحان میں بندہ کمزور ہوتا ہے نا، جو بندے کی کمزوری ہوتی ہے، وہی امتحان بار بار اس کے دل میں ٹکرائے گا، بار بار ٹکرائے گا، یہاں تک کہ ربط علی القلب کا درجہ اسے نصیب ہو جائے، پھر اس امتحان سے وہ نکل آئے گا۔ ورنہ صبح بھی اسی امتحان میں پھنسا ہوگا، کیونکہ اس کی کمزوری ہے۔ کسی کی کمزوری اس کا مال ہے، کسی کی کمزوری حب جاہ ہے، کسی کی کمزوری اس کی کوئی محبت ہے، کسی کی کمزوری اس کی دنیا ہے۔ تو یوں کر کے کسی قسم کی حب ہے نا جی، حب جاہ، حب مال، حب فلاں، کوئی بھی کمزور ہے تو یہ بار بار اس کے دل پر آئے گی۔ مال کا کمزور ہے حتیٰ کہ اسے ربط علی القلب کا درجہ حاصل ہو جائے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا۔ جی تو اس وقت جی ربط علی القلب حاصل ہو جائے تو امتحان سے بندہ نکل آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر اس سے بھی اگلے امتحان میں، کیونکہ جب گناہوں کے امتحان سے جان چھوٹے نا تو لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اب چونکہ نیکیوں کی زندگی ہے تو اب نیکیوں میں امتحان شروع ہو گیا کہ اگلا درجہ لے سکتا ہے کہ نہیں، اس سے اگلا درجہ لے سکتا ہے کہ نہیں، اس سے اگلا درجہ لے سکتا ہے کہ نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے سارے درجے کراس کر لیے جی، اللہ نے ان کے طرح طرح کے امتحان لیے تو انہوں نے سارے امتحانات پورے کر لیے۔ مومن اپنی حفاظت کرے، حدود میں رہے ہے جی، امتحانوں کو گزارے، پہلے گناہوں کا امتحان، پھر اس کے اوپر رتبوں کے چناؤ کا امتحان، یہاں تک کہ معرفت الہیہ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے جی، سبحان اللہ۔ تو یوں کر کے اس کو رتبے حاصل ہونے ہیں جی۔ کوئی ایسے بھی ہوں گے جن کا جنت میں امتحان ہوگا جی، کیونکہ وہ امتحان کون سے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ یاری دوستی کے امتحان ہوں گے ہیں جی، تو وہاں انشاءاللہ دیکھیں گے وہ خوشیوں کے امتحان ہوں گے انشاءاللہ۔ وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ، تو مومنوں نے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ یہ امتحان کا آ جانا برا نہیں ہے، امتحان آ جائے اور بندہ گناہ کے ساتھ ٹکر کھانے لگ جائے یہ ذرا برا ہے۔ ہاں، ایک قدم بھی ادھر نہ جائیں، امتحان آئے برداشت کریں، سر دکھنے لگ جاتا ہے تو برداشت کرتا نہیں ہے بندہ، ہو جاتی ہیں تکلیفیں ہیں جی، بندہ برداشت کرے۔ مال کم پڑ جاتا ہے تو حالانکہ ضرورت زیادہ ہے، دوسری طرف سے آفریں آنے لگ جائیں گی، کفر کی طرف سے ہیں جی ہمارے پاس آ جاؤ، حب جاہ کہ یہ گناہ کرو گے نا، یہ مسئلہ بیان کرو گے نا، تمہیں ہمیں اپنا یہ کرسی دیتے ہیں، یہ صدارت دیتے ہیں، یہ جھوٹا مسئلہ بیان کرو ہیں جی، تو بعض اوقات بندے کو کافی کڑن ہو رہی ہوتی ہے۔ مسائل بھی ہوتے ہیں کہ جب تک اس کرسی پر نہ ہوں میرے کام سارے سیدھے نہیں ہوتے، اور اس کرسی پر آنے کے لیے گناہ کو عبور کرنا پڑے گا تو میں کیا کروں۔ تو یوں اسی طریقے سے اسی سوز کے اندر، پریشانی کے اندر آپ رہیں تو کوئی حرج نہیں، دعا مانگتے رہیں اللہ سے، اللہ مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من ظلمات الدنیا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ تو اس پریشانیوں میں گزارتے ہوئے انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن اگر ایک قدم ادھر چلے گئے نا جی، آنکھ کا استعمال ہو گیا، جس سوز اور جس جلن میں آپ موجود ہیں قدم کا استعمال ہو گیا جی، موبائل کا استعمال ہو گیا، تو یوں سمجھیے آپ نے امتحان میں ایک قدم آگے رکھ لیا دوسری طرف، بس ادھر قدم نہ رکھے، پٹڑی پر سیدھے رہے، انشاءاللہ آ جاتے ہیں امتحان۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، یہ کیسے مومن ہیں کہ گھر بھی نہ چھوڑا۔ مومن تو وہ ہیں جنہوں نے جانیں قربان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو ایک تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب وہ آئے نا اپنا زخمی جسم لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، تو انہوں نے آ کر اپنی کمزوری اور اپنی تکلیف کی شکایت کی، اللہ کے نبی مجھے آج اتنا مارا ہے، انہوں نے یہ دیکھیں یہ خون ہے یہ وغیرہ، تو اللہ کے نبی کی تسلی کا انداز تھا، بہادری کا انداز تھا، بزدل نہیں بنانا چاہا، اپنے
جانثاروں کو مزید بہادر بنانے کے لیے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. محمرن وجہہ، اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا بس اتنا کچھ ہی ساتھ چلو گے، ابھی تو اور بھی ہونا ہے. کیا جی؟ قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض ثم یؤتی بالمنشار. تم سے پہلے لوگ تو ایسے تھے جنہیں زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور ان کو سر تک گاڑ دیا جاتا، پھر آرا ان کے سر پر رکھ دیتے تھے اور پوچھتے تھے مانو گے کہ نہیں؟ جی تو یہ تسلی کا ایک انداز تھا. تو صحابی کو اور زیادہ جرأت پیدا ہو گئی کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، مجھے تو آگے بھی انشاءاللہ اگر کچھ ہوا تو تب بھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا. یہ کیسے مومن ہے کہ گھر بھی نہیں چھوڑا؟ تو ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا. اور ہجرت کی باتیں تو آپ کو پہلے سمجھا آئے ہیں، اور قوانین دیانت کے جب گزرے ہیں نا سورۃ النساء کے اندر، اللہ نے وہاں ہجرت کی چیزیں، ہجرت کی تعریفیں، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. ہجرت کیوں نہیں کر رہے کہ یہ چھوٹا سا گھر نہیں چھوٹ رہا تم سے، وہاں جاؤ گے تو مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، حتیٰ کہ اگر بالفرض راستے میں موت آ گئی تو فقد وقع اجرہ علی اللہ، پھر اس کا اجر تو پھر اللہ کے ذمہ ہوا. پھر تو ایسا ہوگا کہ کثیرم وسع، یہ ہے تو محدود نا، اتنی حد تو ہے نا کہ وسعت کی حدیں لگ گئی ہیں. وسعت کی حدیں یہ ہوتی ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. یہ تو حد لگی ہوئی ہے نا کہ اس کی کوئی حد نہیں. تو فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو پھر اس سے بھی بڑا ہوگا. پتہ نہیں وہ کیا ہوگا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر انشاءاللہ. ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا. آپ کا ابھی سے دل تو نہیں کرنے لگ گیا کہ کہیں بھاگ جائیں، ہجرت کر جائیں؟ تو میں نے آپ کو دارالہجرت بتا دی. فضائل کے شوق میں بے شک رہیں، انتظار میں رہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ. اگر انہوں نے ہجرت نہ کی کسی مجبوری کے تحت اور ان کو یا کوئی آفت آ گئی ان کے دین پر دار الکفر میں رہ کر اور انہوں نے تم سے مدد مانگی ہے، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر لازم ہے ان کی مدد کرنا، کیونکہ تم حدود الفئات والفرق پڑھ چکے ہو. تم تو اپنی حدوں کو پورا کرو، انہوں نے تمہیں پکارا ہے. فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ. ربانیین بننے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے یا نہ کرے، ہم نے تو کرنا ہے کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ. ہاں تمہارا اور اس قوم کا کوئی آپس میں معاہدہ چل رہا ہو تو پھر تو اس کے خلاف اگر کسی نے دار الکفر میں رہ کر آپ کو پکارا ہے تو ان کے ساتھ آپ کو معاہدہ چل رہا ہے تو ان کو چاہیے آپ پکارے نہیں بلکہ ہجرت کر کے آ جائیں یا کوئی اور صورت اپنائیں. ہم اپنے میثاق کو پورا کریں گے. جی واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے. یہ سارا کا سارا ربانیین کا ذکر ہے، میثاق کا ذکر ہے. اور قل آمنا باللہ وما انزل الینا، سورہ آل عمران، من یبتغی غیر الاسلام دینا، یہ سارا ترتب چل رہا ہے. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق. اسی طرح پھر توبہ والوں کا ذکر ہے، الا الذین تابوا. پھر کفر پر موت والوں کا ذکر ہے، اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین. کیوں جی؟ ان ساروں کے بارے میں بتایا واللہ بما تعملون بصیر. اس صورت کے اندر، انفال کے اندر، ان سارے امور کو اگر کوئی کہے کہ واللہ بما تعملون بصیر کو تھوڑا کھولیں، کیونکہ ہر جگہ اللہ اعمال کو تو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر کوئی خاص ترتب ہے تو پھر آپ نے کون سا رکوع پڑھنا ہے؟ یہ والا رکوع، کہ اللہ کون سے اعمال کو دیکھ رہے ہیں جس پر ترتب ہے. کیونکہ مزاج قرآن کو تو پورا کرے نا، اور اس کے بعد تو اللہ ہر اعمال کو دیکھ رہا ہے، واللہ بما تعملون بصیر. لیکن یہ سورت آخر کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو اس ترتب کے مطابق آپ نے یہ پورا صفحہ پڑھنا ہے. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ سے لے کر اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین. آؤ جی
اس کے بعد کیا ہے؟ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹی سی آیت پر ترتب ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو. محبوب میں صرف مال تو نہیں آتا، جا بھی آتی ہے نا. جب تک کہ تم اپنی جان کو قربان نہ کر دو، مرتبے کو قربان نہ کر دو، جو چیز بھی جس کی قربانی چاہیے، اگر تمہاری اس کی قربانی کرتے ہوئے دل حرکت میں آ گیا ہے، دل کی تاریں چھڑ گئی ہیں، تو سمجھ لیجئے یہ دل میں موجود تھا، اس کی محبت ہے، مال ہے جی، جان ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وہاں بھی انداز نفی کا تھا، تو یہاں بھی انداز نفی کا ہے آیت کے اندر. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض. اگر تم نے یہ کام نہ کیا، کیا جی، کیا کام نہ کیا؟ اور پچھلی ساری باتیں ذکر ہو گئی ہیں، کیونکہ یہاں تو ہے نا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یہ تو بات ختم ہو گئی. اگر تم نے یہ سارے کام نہ کیے کہ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّاصِرُ یا وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا، یا وہ ساری کی ساری حدود جن کا ذکر ہوا، اگر وہ تم نے پوری نہ کی نا، تو پھر تکن فتنة فی الارض، زمین میں بڑا فتنہ پھیل جائے گا. کیونکہ حدود العلمیہ والعملیہ نہ کیا، زمین میں فتنہ ضرور پڑے گا. حدود الضعف کو پورا نہ کیا، زمین میں فتنہ پڑے گا. حدود السمع والطاعہ کو پورا نہ کیا تو زمین میں فتنہ پڑے گا. اور اسی طرح حدود التربیہ آپ کی پوری نہ رہی تو فتنہ تو پڑے گا. یہ سارے کے ساری حدود تھیں. تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. فتنہ جب پھیل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فساد کبیر مچ جاتا ہے. اللہ کی ساری زمین اللہ والوں سے خالی ہو جاتی ہے، پھر فساد کبیر آ جاتا ہے. اس لیے فتنہ ہوتا ہے فساد صغیر، یہ چھوٹے چھوٹے فتن ہوتے ہیں. لیکن جب فتنوں سے پورا بندہ برابری کا مقابلہ نہ کرے تو پھر فساد کبیر چھڑ پڑتا ہے جی. تو یہ چھوٹے چھوٹے فتنے کس بات کا اعلان ہوتے ہیں؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں سورۃ الانفال سے، کہ یہ چھوٹے چھوٹے فتنے یہ کسی بڑے طوفان کا الارم ہے. موحدین کہاں بیٹھے آپ؟ اور فتنوں میں نہ بیٹھنے والا ہونا، نہ چلنے والا ہونا، نہ بھاگنے والا ہونا. استاد کی محبت اپنی جگہ جی، مرشد کی محبت اپنی جگہ. اگر وہ کسی امتحان میں پھنس چکا ہے تو ہم ان کو بھی امتحان سے نکالنے کی پوری کوشش کریں، چاہے جائے کہ امتحان میں فتنوں کا حصہ بن جائیں جی. الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. آپ نے اس بات کو نوٹ کر کے رکھنا ہے کہ مومنوں میں جب فتنہ پڑ جائے تو اس وقت ہمارا فرض کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک مومن کا ساتھ دے کر دوسرے کو زد و کوب کرنا نہیں جی. اس وقت فرض یہ بن جاتا ہے کہ حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. ہر موحد کا احترام بنتا ہے جی، ہر موحد کی عزت کرنی ہے، اس کے جوتے سیدھے کرنے ہیں، اس کی منت سماجت کرنی ہے. قرآن پڑھ، ادھر آ، کیوں تو جہالت کے اندر چلا گیا ہے؟ کیوں تو گناہ کرتا ہے؟ فتنوں سے باز آ، کیوں اپنی مصروفیات کو غرق کرتا ہے؟ یہ کام کریں جی، جوتیاں سیدھیاں کر کے موحدین کی منت سماجت، تاکہ نہ یہ کہ ایک کو زج کریں دوسرے کا ساتھ دیں. یہ فتنہ ہے، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ فساد کبیر آئے گا اور اس کا حل پھر آپ کے پاس نہیں ہوگا. اللہ یہ کہ مومن باغی ہو جائے دوسرا، تو پھر دوسرا فرض متوجہ ہو جاتا ہے. فاصلحوا بینہما فإن بغت احداہما علی الاخری. تو پھر اس کو بھی تو ہاتھ پکڑنا ہے نا، اس کو بھی تو روکنا ہے نا. دوسرے پر کیوں بغاوت کر رہا ہے؟ خواہ مخواہ زیادتی تو نہ کرنا. فقاتلوا، پہلے تو اس کے ہاتھ پکڑنے، اگر ہاتھ نہ پکڑنے دے اور وار کرتا ہوا آئے تو پھر ایک دو سے لگا جائیں کہ دھیان، تیرے اندر تیرے شیطان کو میں مار رہا ہوں، تجھے نہیں مار رہا، بلکہ تیرے اندر جو شیطان موجود ہے اس کو مار رہا ہوں. الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. اگلی آیت پھر آ گئی جی، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا. ابھی تو آپ نے پڑھی ہے، پھر یہ خامخواہ
تو نہیں ہے، نعوذ باللہ قرآن کی چیز ہے جی، خواہ مخواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہمیں اللہ نے بتا دیا ترتب کے ذریعے. کیسے جی؟ ذرا دیکھ لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، نہیں، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہاں سے شروع ہوگا اور جائے گا انشاءاللہ یہ کنتم خیر امہ وإلی اللہ ترجع الامور. یہ آیت یہاں تک مرتب ہو رہی ہے، آیت نمبر 199 تک جی. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. حلال حرام کا خیال یہ ہوگا ایمان. قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها فمن افترى علی اللہ الکذب، یہ سارا کیا ہے؟ ایمان ہے نا. ان اول بیت وضع للناس وللہ علی الناس حج البیت، یہاں پر کیا آ گیا؟ وہاجروا، آ گیا کہ نہیں؟ وجاہدوا فی سبیل اللہ. جہاد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ زبانی جہاد بھی ہوتا ہے اور ہاتھ کا جہاد بھی ہوتا ہے، بدنی جہاد. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، یہ سارا جہاد چل رہا ہے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، یہاں چل رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. کافروں کا ساتھ نہیں دینا بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. وَمَن يَعْتَصِمْ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، کفر کیسے کرو گے؟ ایک دوسرے کی مدد کرنا. آگے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہاں پر فٹ ہو گیا اولئک ھم المؤمنون حقا. لگ گئی کہ نہیں جی؟ کیسے خوبصورت ترتب ہے. اس کا مطلب ہے سورہ الانفال یہ شاگردان قرآن کو اللہ قرآن کے استحضار سے سمجھا رہے ہیں. سورۃ الانفال کی حدود قرآن کا سبق پہلے پڑھ چکے ہیں، اب اللہ حدود سمجھا رہے ہیں. تو جی اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے. کیا جی؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، یہ مغفرت ہے. ورزق کریم، اور ان کے لیے عزت کی روزی تیار ہے. اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون. آیت نمبر 107 کے اندر فرمایا جی وَأَمَّا الَّذِينَ بِعِزَّتُ، یہ ہے جی عزت کی روزی. اَمَّا الَّذِينَ بِعِزَّتُ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. او جی اب یہ سمجھو آیت اس موضوع پر آ گئی ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ کیا کرنا ہے؟ آیات اللہ کو تم نے پورا کرنا ہے اور کافروں کے خلاف جہاد کو بھی پورا کرنا ہے. علمی ہو یا اسلحہ ہو، اس جہاد کو پورا کرنا ہے اور مومنوں کی مدد کرنی ہے، کسی کافر کا سہارا نہیں بننا، اور ایمان کو وہاں تک پہنچانا ہے جہاں تمہاری موت آ جائے، وہاں تک تم نے رہنا ہے. تو بھائی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہا تم نے مرنا ہے تو اسلام پر. ہمیں کب پتہ ہے جی موت آئے گی؟ تو اس کا مطلب ہے نہیں نہ پتہ، تو ہر وقت اسلام پر رہو. یہ ہر وقت اسلام پر رہنے سے کنایا ہے. لا تموتن الا وانتم مسلمون. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ. یہ تیسری دفعہ پھر آ گئی جی والذین آمنوا من بعد، یہاں پر من بعد کا لفظ صرف واضح ہوا. وہ جو ایمان لائے اس کے بعد، وہاجروا یہ تو تم ہو نا، اور موجودہ مومنین بعد والوں کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ جو بھی ایمان لے آئیں، وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، تو وہ بعد والے بھی تم میں سے ہوں گے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، تم میں سے کا ہونا اس کے کئی افراد ہیں، ایک فرد کا استثناء کیا. مثلا وہ تمہارے اولو الارحام صرف نہیں ہوں گی، باقی وہ تمہارے ہوں گے،
باقی کیا ہوں گے؟ اولو الارحام نہیں، اولو الارحام ایک دوسرے کے قریبی ہوتے ہیں مالی امور میں، اس کے لیے سورہ فی کتاب اللہ اے فی سورۃ النساء واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ اے فی سورۃ النساء یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ولکم نصف ما ترک. اسی طرح یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. جی یہ سارے امور ذکر ہو گئے فی کتاب اللہ فی سورۃ النساء القصوی، کیونکہ ایک چھوٹی بھی سورۃ النساء ہے. ہاں جی سورۃ طلاق فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم. یہ مرتب کس پر ہو رہا تھا جی؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بھی اور بعد میں آنے والے بھی ساری خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وما يفعلوا من خير فلن يكفروا واللہ علیم بالمتقین. آیت نمبر 115 تک جا رہا ہے. کچھ بھی نیکی کرو گے فلن يكفروا، تمہاری ناقدری نہیں کی جائے گی. کوئی بھی نیکی کرو گے. یہاں بھی فرمایا ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ تمہاری ہر شے کو جانتا ہے. وہاں فرمایا واللہ علیم بالمتقین. ترتب ہو گیا کہ نہ ہو گیا جی؟ تو یہ ترتب ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اب آیت پوری ہو گئی. ان 4 آیتوں کے اندر آپ نے لمبا سارا ترتب سیکھ لیا. اب ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. اولو الارحام کا ذکر بھی تھا نا، تو کچھ یہاں بھی اولو الارحام کا ذکر ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. اولو الارحام کا درجہ اگرچہ الگ ہوتا ہے. مومنو تمہارے ساتھ صرف مومن ہی ہوں گے، باقی ایک صورت کا استثناء کیا، لیکن وہ اولو الارحام کا رشتہ اتنا اعلیٰ نہیں جتنا کہ مومنوں کا آپس میں تعلق اعلیٰ ہے. کیونکہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اختتام ہو گیا جس سورہ الانفال کا ترتبات سمیت. آگے کیا ہوگا؟ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا. یہ کافروں کے انفاق کی حالت ہے، ان کی دنیا کی کوششوں کی حالت ہے. ساری کی ساری وہ ہوا ہی ہوا ہے، ہوا پکڑنے میں نہیں آتی نا. تو کافروں کی کوئی زندگی چاہے مال خرچ کر ڈالیں چاہے جان خرچ کر ڈالیں اس کا کچھ بھی نہیں فائدہ. یہ اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا. ما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون. جبکہ مومن اپنی محدود زندگی میں حدود اللہ کے ساتھ رہتا ہے، اس کا ہر قدم اعلیٰ ہے، اس کا ہر قدم قابل قدر ہوتا ہے، اور اس کی عزت ہی عزت ہو رہی ہوتی ہے. ہر طرح سے مغفرت اور عزت کی روزی اس کی تیار ہوتی ہے. تو یہ جی آیت یہاں پر ختم ہوئی. اگلی آیت جب شروع ہوگی نا سورہ آل عمران میں، تو وہ سورۃ توبہ وہاں سے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. وہاں پر آیت کیا ہے؟ لا تتخذوا بطانة من دونکم، لا تتخذوا بطانة من دونکم. اور سورت شروع ہو جائے گی براءۃ من اللہ ورسولہ. اللہ ان سے بری ہے، لہذا تم بھی ان سے بری رہو، اپنے رازدان ان کو نہ بناؤ. انشاءاللہ وہ ترتب ہوگا. اب لکھ لیجیے وعدہ کے مطابق خلاصہ. دعوی سورت الانفال والغنائم للہ من اللہ لرسولہ وللمؤمنین القائمین لحدود اللہ. تو دیکھا جی حدود کا بھی تذکرہ آ گیا اور انفال کا بھی تذکرہ آ گیا. اور غنائم اس لیے دعویٰ کے اندر لکھوا دیا کیونکہ انفال کی ایک واضح ترین صورت غنائم کی اللہ نے خود نصوص میں ارشاد فرمائی ہے، تو اس لیے غنائم کا ذکر دعوے میں کر دیا. یعنی یہ صورت مشتمل ہوگی حدود کے ذکر پر اور انفال کے ذکر پر، یعنی انعامات. یہ صورت مشتمل ہوگی حدود اور انفال کے ذکر پر،
یعنی انعامات۔ اب دیکھتے ہیں حدود کون کون سی تھیں اور انفال کس قسم کے تھے۔ تو نمبر 1 الحدود العلمیہ والعملیہ، آیت نمبر 1 فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تا آیت نمبر 4 ومغفرۃ ورزق کریم۔ پھر آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 14 تک ذکر الانفال، جو کہ اس صورت کی طرز ہے کہ حدود کے ساتھ انفال کا ذکر ہوتا ہے بطور انعام کے، لہذا ہر ذکر انفال یعنی انعامات اپنے سے قبل مذکورہ حدود کے مطابق ہوں گے۔ جیسے یہاں انفال العقائد والاحکام، حدود علمیہ اور عملیہ میں جو انفال ذکر ہوئے تو اس کا کیا نام ہے؟ جیسے انفال العقائد والاحکام۔ نمبر 2 حدود الضعف، بریکٹ میں لکھو مرتب بر احکام الجدلیہ، الاحکام الجدلیہ فی سورۃ البقرہ مع الاقسام الاربعہ، جیسا کہ اس حد میں 4 آیتیں ہیں۔ اب بریکٹ بند کر دیں جی، پچھلی حد میں تو العلمی اور عملیہ بتا دیے تھے نا، تو سمجھو اسی پر مرتب ہے۔ اب یہاں پر یہ آپ کو نوٹ بھی لکھوا دیا۔ آیت نمبر 15-16 حدود الضعف کی آیت نمبر 15 اور 16 پر مشتمل ہے۔ پھر اگلی 3 آیتوں میں یعنی 19 تک اس کے انفال اے انفال الضعف والقتال۔ نمبر 3 حدود السمع، آیت نمبر 20 تا 23۔ نمبر 4 حدود الطاعہ، آیت 24-25۔ اب اس کے انفال آیت 26 میں یعنی انفال اہل طاعہ۔ نمبر 5 حدود الامانات، آیت 27، اور اس کے انفال اے انفال الامانات، آیت 28۔ اچھا، یہ انفال کا ذکر چوتھی بار ہے، اگرچہ حدود 5ویں بار ہے، کیونکہ حدود السمع والطاعہ کے جو انفال تھے نا وہ ایک طرح کے تھے، انفال اہل الطاعہ۔ نمبر 6 حدود المنہیات، یہاں بریکٹ میں لکھ لیں تاکہ یاد رہے کہ پہلی حدود میں بھی تقوی کا ذکر تھا، وہ تھے حدود الاوامر، جن کی تعبیر کی تھی حدود العلمیہ والعملیہ سے۔ تو اب یہ بریکٹ بند کر دیں جی، یعنی اس سے آپ کو یہ حدود المنہیات سمجھ آ جائیں گی نا۔ تو یہ کیا لکھا آپ نے؟ 6 نمبر حدود المنہیات، اور اس کے انفال 30 تا 33۔ انفال اہل النہا، بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ منہیات پر عمل کرنے والوں کی جزا بھی اس کے جنس سے ہے کہ اللہ کافروں کی تدبیروں کو روک کر رکھتا ہے۔ بریکٹ بند کر دیں جی، اور اس مناسبت سے انجام ناقضی حدود اللہ، عاقبت ناقضی حدود اللہ یعنی انجام، آیت 34 تا 38۔ نمبر 7 الحدود فی القتال، یہ لکھو حدود القتال، پھر بریکٹ میں لکھ دو فی القتال و بعد القتال۔ اس کی انفال آیت نمبر 42 تا 44، یعنی انفال الفتوحات۔ نمبر 8 حدود الفرق والفئات، آیت نمبر 45، بریکٹ میں لکھو ان 3 آیات میں جماعات الکفار کا ذکر کیا،
نمبر 1 البغاة من الکفار، نمبر 2 الظالمون من الکفار، نمبر 3 المنافقون من الکفار، تا آیت 47۔ اس کی انفال آیت نمبر 48 49 یعنی انفال النصرہ، اور آیت نمبر 50 تا 59 العاقبۃ الاخرویہ للناقضین، جس کی تفسیر یہ ہے آیت 50 میں ان کے اخروی انجام کا ذکر، اور پہلے جو آپ نے انجام لکھا تھا نا اس کے ساتھ لکھ لو العاقبۃ الدنیویہ، ابھی آپ کو لکھوایا تھا نا آیت نمبر 34 کے حوالے سے۔ دنیاوی اور اخروی انجام کے بعد دونوں انجاموں کی ایک ایک علت اور ایک ایک تمثیل ارشاد فرمائی۔ آیت 51 دنیاوی انجام کی علت، آیت 52 دنیاوی انجام کی تمثیل، آیت نمبر 53 اخروی انجام کی علت، آیت 54 اخروی انجام کی تمثیل، پھر آیت 55 تا 59 ان کی ضلالت اور ضلالت پر تضلیل کا ذکر، نمبر 9 حدود التربیہ البدنیہ، آیت 60، انفال آیت 62 تا 64 یعنی انفال الشرف، بریکٹ میں لکھ لیں، یعنی انہوں نے جسمانی تربیت کا خیال کیا اور اللہ نے انہیں قابل دید و محبت شخصیت بنا دیا، اس کو کہتے ہیں انفال الشرف، بریکٹ بند کر دیجیے۔ نمبر 10 حدود التربیت الروحانیہ، آیت 65، آیت 66 میں انفال، اس کی انفال یعنی انفال الکمال، نمبر 11 حدود التربیت المالیہ، آیت 67، آیت 68 68 اور 59 میں ان کی انفال، ہاں 69 68 69، آیت 70 اور 71 میں جاری تذکرہ انفال میں تذکرۃ المحدودین والمسجونین بعد الحدود، ہاں اس آخری انفال کا نام انفال الغنائم۔ آخری 4 آیتوں میں فضائل 4 لاصحاب الحدود، تو ان کے 4 فضائل ان کے 4 ناموں سے ظاہر ہوں گے، تو بریکٹ میں لکھو، اور یہ 4 نام سورہ آل عمران کے ترتب سے سمجھ آئے، کما قرأنا فی سبق التفسیر، بریکٹ بند کر دیں۔ نمبر 1 الربانیون، آیت 74 نہیں 72، دوسرا نام البار یا البررہ، آیت 73، نمبر 3 المؤمنون حقا، آیت نمبر 74، چوتھا نام اور چوتھی فضیلت اہل الاخیار، اشارہ لکھ دو کنتم خیر امت، بریکٹ بند کر دو، آیت 75، اور یہ فضائل انفال کی صورت میں ہیں، یعنی انفال الفضیلہ۔ یوں یہ صورت مشتمل ہوئی 11 قسم کے حدود اور 11 قسم کے انفال پر۔ چلیں جی، وما علینا الا البلاغ۔